علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں مختلف موضوع کے اپنا گوش گزار کرتا رہتا ہوں، آج سے میں حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ کی شہرۂ آفاق کتاب مثنوی شریف سے منتخب دلچسپ اور سبق آموز حکایات آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ کے ولی کی۔ آپ اس کو ضرور سنیں اور اس پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔ حقائق نمبر 1، خدا اور ایک فلسفی، اللہ یعنی اللہ عز و جل اور ایک فلسفی۔ ایک قاری بلند آواز سے قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا اپنی مثنوی شریف میں، مولانا روم نے، کہ ایک قاری اپنی آواز میں یہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر رہا تھا۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ سورہ ملک۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا دیکھو تو یہ تمہارا پانی خشک ہو جائے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ ایک فلسفی نے جب اس آیت کو سنا تو بڑی حقارت کے ساتھ مسکرانے لگا اور بولا کہ وہ دن گزر گئے۔ جیسے آج کہتے ہیں نا جی وہ دن نہیں ہے، وہ تھے نہیں۔ اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے تا قیامت، صبح قیامت جاری اور ساری رہے گا، حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالیشان حق ہے۔ تو اس نے، دنیا دار نے، فلسفی نے مسکرانے لگا اور بولا کہ وہ دن گزر گئے جب انسان پانی کے لیے ترس جایا کرتے تھے۔ یہ دور سائنس اور فلسفہ کا ہے۔ اگر پانی خشک ہو جائے تو کیا غم ہے، ہم ٹیوبویل لگا کر زمین کی پاتال سے بھی پانی نکال سکتے ہیں۔ رات کو سویا تو فلسفی نے جواب میں، رات کو جب سویا تو فلسفی نے خواب اس کو آیا میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ نے فلسفی کو اس زور کا تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھوں سے نور کے قطرے بہہ گئے اور وہ اندھا ہو گیا۔ خواب میں ایک محیب آواز آئی، اگر تو سچا ہے تو آنکھ کے چشمے میں بھی پانی لا کر دکھا۔ فلسفی صبح بیدار ہوا تو خواب کا ماجرا حقیقت بن گیا۔ بصیرت سے تو پہلے ہی محروم تھا، اب بصارت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ بدبخت کی آنکھ پر فلسفہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، اسے توبہ کرنے کی بھی توفیق نہ ہو سکی، ورنہ اب بھی بارگاہ خداوندی میں گر گڑا کر دعا کرتا تو کیا بعید تھا کہ اللہ عز و جل کے ذرائع رحمت میں جوش آ جاتا اور ان کی آنکھوں کا نور واپس آ جاتا۔ اس سے ہمیں سبق یہ بتاتے ہیں، وہ ایسا فلسفہ اور سائنسدان جو انسان کو خدا سے ٹکرانے لگے، انسان کے لیے سراسر ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے۔ مانا کہ آج کل انسان نے فلسفہ اور سائنس میں بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن یہ ترقی بھی خدا ہی کی، اللہ عز و جل کی عطا کردہ ہے۔ اسلام کا یہ سبق ہے کہ خدا داد عقل سے اس کے انعامات کی تلاش کرو، زمین کے خزانے نکالو، خلا میں راکٹ اچھالو، لیکن اسے بہرحال خدا ہی کا کرم سمجھو اور اس کی بے پناہ قدرتوں کا اعتراف کرو۔ قارون کو اللہ عز و جل نے اتنا خزانہ دیا کہ جس کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں، لیکن جب اس سے کہا گیا کہ اس کثرت مال پر اطراء نہیں
اور اس مال سے آخرت کا گھر طلب کر، اور جیسا اللہ تعالیٰ عز و جل نے تم پر احسان کیا تو بھی احسان کر اور زمین پر فساد نہ کر۔ تو کہنے لگا، بولا یہ تو مجھے علم ہے، علم سے ملا ہے جو کچھ میرے پاس ہے، یعنی سارا مال تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، اللہ عز و جل کا اس میں کیا دخل؟ معاذ اللہ، اس کے تکبر کا نتیجہ یہ نکلا۔ ترجمہ، تو ہم نے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون اللہ عز و جل کو بھولا تو اس کی ترقی اسے لے ڈوبی۔ فرعون کو اللہ عز و جل نے اتنی بڑی سلطنت دی، مگر وہ بھی اللہ عز و جل کی اطاعت کو بھول گیا اور کم وقت خود ہی اللہ عز و جل بن بیٹھا اور لوگوں سے کہنے لگا، لوگوں میرے سوا تمہارا کوئی اللہ عز و جل ہے نہیں، معاذ اللہ۔ پھر حامان سے کہنے لگا، گارا بنا کر اینٹیں پکاؤ اور اینٹوں سے ایک بہت اونچا گھر بناؤ۔ ترجمہ، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانکا ہوں اور میرے گمان میں تو موسیٰ جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ فرعون نے خلا میں جھانکنے کے لیے گویا راگر تیار کیا اور اوپر جا کر کہا کوئی خدا نہیں، اس تکبر کا نتیجہ یہ نکلا۔ ترجمہ، تو ہم نے اسے اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق آج بھی جو راکٹ پر سوار ہو کر خلا باز چاند تک پہنچنے کے مدعی ہیں، ان کی واپسی کے مطابق پانی ہی میں ہوتی ہے اور واپسی سے پہلے ہی اعلان ہونے لگتا ہے کہ خلا بازوں کا راکٹ بحر اوقیانوس میں گرے گا، اس لیے انہیں بچانے کے لیے وہاں بحری جہاز بھیج دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ فرعونیت کیا رنگ لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل چاہے تو کسی کو زمین میں دھکیل دے، چاہے تو کسی کو سمندر میں غرق کر دے، چاہے تو خلا ہی میں مار ڈالے، جیسے کہ روس کے خلا باز مارے گئے تھے۔ سائنس سے کام لو مگر اللہ کی بے پناہ طاقت و قدرت کو نہ بھولو، ورنہ جو حشر اس فلسفی کا ہوا تھا کہ عمر بھر کے لیے اندھا ہو گیا اور اس کی سائنس کے سارے آلات بیکار پڑے رہے، اس طرح آج بھی اللہ عز و جل اگر چاہتا ہے تو اس کے سارے انتظامات ہونے کے باوجود ہوائی جہازوں کو گرا کر سائنس دانوں کو تباہ ہلاک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کی لاشوں کا بھی نشان مٹا دیتا ہے۔ یہ انتظامات ہونے کے باوجود ہوائی جہازوں کو گرا کر سائنس دانوں کو تباہ و ہلاک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کی لاشوں کا بھی نشان مٹا دیتا ہے۔ بحری جہازوں کو پانی میں غرق کر کے سائنس کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے۔ خوب یاد رکھیے، سائنس کسی چیز کی موجد نہیں، بس جس ہے ایجاد خود اللہ عز و جل کرتا ہے اور اس ایجاد کی تلاش سائنس کرتی ہے، لیکن آج کل لوگوں نے سائنس کو موجد سمجھ لیا ہے۔ پانی کا خالق خدا ہے، اللہ عز و جل ہے، اور سائنس کے آلات اس پانی کی تلاش کر کے اسے پا لیتے ہیں۔ اگر کوئی فلسفی اپنے آلات کے باعث یہ کہے کہ میرے پاس آلات ہیں، میں ان آلات سے پانی حاصل کر لوں گا، تو گویا اسے موجود ہونے کا دعویٰ ہے، حالانکہ موجود خدا اللہ عز و جل ہے۔ وہ چاہے تو زمین میں پانی پیدا کرے، چاہے تو نہ کرے۔ اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی قدرتوں کا ظہور کر کے دکھایا ہے کہ اپنی سائنس پر ناز کرنے والوں، موجود میں ہوں، اگر چاہو تو میں اپنے محبوب کی انگلیوں سے دریا بہا دوں، اور اگر چاہوں تو تمہارے آلات سائنس کے باوجود تمہیں ایک قطرہ پانی کا بھی مل نہ پائے، پانی کا ایک قطرہ بھی پانی کا بھی نہ پانے دوں۔ چاہوں
تو ساری آنکھوں میں قطرہ نور پیدا کر کے تمہاری چشم کو چشمہ نور بنا دوں، چاہوں تو اس چشمہ کو خشک کر کے تمہیں اندھا کر دوں۔ بہرحال فلسفہ و سائنس پر نظر نہ رکھو، خالق سائنس پر نظر رکھو، ان عارضی کامیابیوں پر اتراؤ نہیں۔ اللہ عز و جل اگر ڈھیل دیتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ تم اب آزاد ہو، نہیں، بلکہ تم ہر وقت اس کے قبضہ میں ہو، جب چاہے تمہیں اندھا کر دے اور مار ڈالے۔ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمہ پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ سائنسدان خوش ہیں کہ ہم چاند پر جا پہنچے، مگر انہیں یہ خبر نہیں کہ موت کا کانٹا ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ مچھلی کانٹا نگل کر لاکھ دوڑے، مگر شکاری اس کی دوڑ پر یہی کہے گا کہ دوڑ لو، کانٹا تو تم نگل چکی ہو، اور دوڑو میرے ہاتھ میں ہے، اور ڈور میرے ہاتھ میں ہے۔ جس وقت بھی میں نے جھٹکا دیا آؤ گی تم میرے پاس ہی۔ تو اے فلسفیوں اور اے دنیا داروں، اے سائنسدانوں، موت کا کانٹا تم سب نگل چکے ہو۔ چاند سے بھی پرے بھاگ کر دیکھ لو کہ زندگی کی دوڑ تو اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ جس وقت بھی موت کا جھٹکا آیا، جانا تم نے ہی اللہ عز و جل ہی کے پاس ہے۔ الغرض ایسی بے بنیاد باتوں سے پر نہ پھول، ایسی بے بنیاد باتوں پر نہ پھول، خالق سائنس کو ہرگز نہ بھول۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ عز و جل، اس سے حقائق سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کو ہی خالق ماننا چاہیے۔ جو کچھ بھی چرند پرند، جو کچھ بھی پانی، ہوا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی نے بنائی ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو دنیا داری اگر جتنا مرضی تعلیم حاصل کر لیں، جو مرضی چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی کر دیا۔ لوگ چاند پہ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ہاں جی زمین پہ پھینک دیے، ہاں جی، تو پھر جوڑ کے بھی پھر دوبارہ اوپر چلے گئے۔ یہ ہے اللہ کی وحدانیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں اللہ عز و جل کو ہی، اسی کی رحمتیں برکتیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔